السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل تقریر اسلام کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سے فوجیں چلے گی، سے عالم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و بابا۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم، آسمانہ حق بود در خوب بھارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈ اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوؤں تلے کچل دیا۔ عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، مذہب ہے تم ہو نصارہ تو تمدن میں حروب۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی، لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے، یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ حسابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا۔ ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے جو اطیعون للمہدی، دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہی سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریٹانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غد اصل حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے۔ ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی۔ میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاہو کر کے سو گئے، اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تابے جاوے دانا۔ ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی مذاقتہ مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادگی۔ عمر اول عمر ثانی کے عمر بن عبد العزیز، اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے،
दुश्मनों को उनके मुकाबले में निस्तो नाबूद करे। उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी कि हुजूर तशरीफ लाइए, ये शहर फतह हो जाएगा। वो है सफर तारीखी, इतना तवील सफर, तकरीबन 700 मील, एक ऊंट, एक खादिम, एक मंजिल में अमीरुल मोमिनीन ऊपर बैठे, खादिम आगे चल रहा है, अगली मंजिल पे खादिम ऊपर बैठा है, अमीरुल मोमिनीन आगे जा रहा है। और जब पहुंचे हैं तो वो बारी थी खादिम की, उन्हें हाथ जोड़ दिया, हुजूर खुदा के लिए तुम क्या कहेंगे लोग, वो मेरा बुरा हाल कर देंगे, तुम्हें शर्म नहीं आई, अमीरुल मोमिनीन पैदल आगे चल रहे, रुकेल पकड़ कर तुम बैठे ऊपर विराजमान हो। हजरत उमर फरमाया दौड़ो दौड़ो, नहीं बारी तुम्हारी, बैठ। इस हाल में पहुंचे और फिर ये कि अबू उबैदा बिन जर्राह आए हैं, इस्तेमाल किया है तो देखा है इस हाल में चले आ रहे हैं, उमर रुकेल पकड़े हुए चले जा रहे हैं। और कहते हैं कि कहीं कीचड़ वीचड़ था, जूते खराब हो गए थे, वो भी उतार के हाथ में पकड़े हुए, कपड़े तो छह पड़े हुए। उन्होंने कहा कि हजरत अबू उबैदा ने, देखिए ये बड़ा मुतमद्दिन मुल्क है, बड़ा मुहज़्ज़ब इलाका है ये, अगर हुलिया अपना दोस्त फरमा दे तब जाके पेश आप बात को करेंगे। आपने फरमाया नहनु कौमुन अज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम है जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है इस्लाम के जरिए से, कपड़ों के जरिए से, दौलत के जरिए से। उसी हाल में गए हैं, ऊपर से उन्होंने खड़े होकर निशानियां देखी, अपनी किताबें खोली, हाँ ये वही है, अच्छा लो जी सरेंडर, शहर तुम्हारे हाथ में, खून का एक कतरा नहीं बहा और बैतुल मुक़द्दस खत्म। लेकिन उस वक्त हजरत उमर ने एक नरमी ये की कि यहूदियों के लिए भी इसे ओपन सिटी करार दे दिया। ये एहसान अजीम हजरत उमर का। इससे पहले यहूदी आ ही नहीं सकता था, दाखिल नहीं हो सकता था, वहां वो आकर विजिट नहीं कर सकता था, ज़ियारत नहीं कर सकता था अपने मुकद्दस मकामात की। हजरत उमर ने यूं समझिए कि तकरीबन 550 बरस के बाद उनके लिए रास्ता खोला है कि हाँ तुम आ सकते हो, ज़ियारत कर सकते हो। लेकिन ये ईसाइयों ने लिखवाया मुआहदे के अंदर, उन्हें यहां आप आबाद होने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन कम विजिटिंग प्लेसेस देखे, ज़ियारतें करें और जाए। ये मुआहदा हजरत उमर का है रज़ी अल्लाह ताला, जो फिर खिलाफत राशिदा के बाद बनु उमय्या ने भी इसको ऑर्डर किया, बनु अब्बास ने किया। फिर जो हमारे ये तुर्कों में अंदर खिलाफत आई तो तुर्क खुलफा ने भी उस मुआहदे की पूरी पाबंदी की। फिलिस्तीन में आ सकते हैं यहूदी, सिर्फ ज़ायरीन की हैसियत से वहां आबाद नहीं हो सकते। अब आइए अगला दौर आया हजरत उस्मान का दौर खिलाफत। यह है वो वक्त कि अब यहूद ने उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा ठोका। वो कैसे? एक यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आ गया, माशरे का जायजा ले लिया। इनमें बनु हाशिम और बनु उमैया में जो पुरानी कशाकश थी उसके कुछ न कुछ जरासीम बाकी है। अगर इनको जरा भड़का दे तो मुसलमानों में इंतशार पैदा होता है। कहा ये उस्मान कौन है? तो बनु उमैया में से है, यहां तो बनु हाशिम का है, खिलाफत उनके पास होनी चाहिए, मोहम्मद के तो रिश्तेदार वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अवाम उन्नास के अंदर बात फैलनी शुरू हुई। फिर एक बड़ी साजिश के अंदाज में हजरत उस्मान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, हजरत उस्मान के जो आमिलीन थे, गवर्नर थे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, और ऐसी होशियारी करते थे कि कूफे में कूफे के हाकिम के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, अजी मिस्र में ये हो रहा है, अजी शाम में ये हो रहा है, अजी ये जो उस्मान है वो ये कर रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये लूटमार हो रही है, ये खयानतें हो रही है। अब न तो उस जमाने में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे तस्दीक करेंगे? अफवाही तो आप आज कराची के अंदर शुरू हो जाए तो पता नहीं चल सकता किसी को कि क्या उसमें सदाकत है क्या झूठ है। और बुरी बात जो है फितरत इंसानी की कमजोरी है, वो फौरन कबूल करता है, किसी के बारे में अच्छी बात मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन बुरी बात तो फौरन तैयार है। बहरहाल ये फितना उन्होंने उठाया, हजरत अली की उलूहियत का फितना उठाया, हजरत उस्मान के खिलाफ फितनतुल कुबरा बर्पा किया, हजरत उस्मान शहीद हुए। उसके बाद 5 बरस तक मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें काटते रहे, बाबी खाना जंगी हुई। उम्मत को वो जख्म लगाया है जो आज तक जिससे खून रिस रहा है। ये शियाने उस्मान और शियाने अली थे जो बाद में फिर सुन्नी और शिया हो, और आज तक फितना किसने जगाया? एक अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी और उसके कारिंदे, शैतान का एजेंट, और इंसानों में से भी उसके जो भी हमारी इन थे और शैतानों के अंदर से भी, उन्होंने जो आंख को भड़काया। ये आप सोच लीजिए कि ये किसने वो जख्म लगाया? यहूद। अगला दौर आया, खिलाफत राशिदा खत्म हुई, बनु उमैया का भी दौर काफी गुजर गया। तारिक इब्न ज़ियाद 712 ईस्वी में हमला करते हैं स्पेन पर। स्पेन उस वक्त ईसाइयत का बहुत बड़ा गढ़, बहुत बड़ा गढ़, बड़े कट्टर तरीन ईसाई थे वो स्पेन में। लिहाजा यहूदियों की वहां बहुत पिटाई हुई, बहुत पिटाई हुई, मैं बता चुका हूं, दुश्मनी थी चली आ रही थी ईसाइयों के हाथों यहूदियों की। वो तो सन 300 ईस्वी से एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के बाद शुरू हो गई। इस हवाले से यहूदियों ने उस वक्त चालियाती ये बरती
کوئی راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی. طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا. تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی. ان کے بڑے بڑے علماء بھی اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا. وہ ڈائسپورا جو 1770 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا. ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے. لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا کھوپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا. جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا. رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء. ہوتا کیا تھا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، لرناکا، قرطبہ، کلیتلا. اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں. 3 ہی ملک قریب پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو دور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے. جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے، وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت جو اس وقت دنیا میں. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ السلام. 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال. اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں مرمت. یہ جو 2000 سال ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی. پہلی بات نوٹ کیجیے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال، تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو. سب انہوں نے شروع کر دیا کہ اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے جو اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ BC. تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا. ان کی موت واقع ہو گئی. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں. یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بادل موت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی
नबूकदनेस्सर ने गिराया था, लेकिन फिर उसके 150 साल बाद इन्होंने दोबारा बना लिया था, इसलिए वो उसे सेकंड टेंपल कहते हैं। पहला टेंपल जो हजरत सुलेमान ने बनाया था, नबूकदनेस्सर ने गिरा दिया 587 कबल मसीह में, फिर दोबारा इन्होंने 150 साल के बाद बना लिया। वो उस तारीख का हिस्सा है मैंने जिसके बारे में आपको तफसील नहीं बताई। इसमें यह हुआ सन 70 में वो गिरा दिया गया, वो आज तक गिरा पड़ा हुआ है। नंबर 2 यह कह दिया गया कि यहूदियों इस अर्ज़ फिलिस्तीन से निकल जाओ, तुम यहां नहीं रह सकते हो। लिहाजा जिसका जहां सींग समाया चला गया, यूरोप में चले गए, एशिया में आ गए, अरब में आ गए, ये 3 कबीले जो रात में मैंने अर्ज किया था, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैदा, ये वहां से आके अरब मदीने में आबाद हो गए। जिसका जहां सींग समाया, अफ्रीका में, हिंदुस्तान में, जहां चले गए। डायस्पोरा इसे कहते हैं, वो आप नोट कर लीजिए इस लफ्ज़, डायस्पोरा। हमारा दौरे इंतशार, जबकि हमें हमारी असल सरजमीन तो फिलिस्तीन है। हजरत इब्राहिम का मस्कन, हजरत इसहाक, हजरत याकूब का मस्कन फिलिस्तीन, यह है हमारी असल जागीर, ये तो हमारी जद्दी पुश्ती जागीर है। लेकिन यहां से निकाल दिए गए सन 70 ईस्वी में, और वहां से लेकर 1917 तक इनका डायस्पोरा जारी रहा। यह दौरे इंतशार, इस दौरे इंतशार के अब चंद हिस्से हैं जिसको मैं चाहता हूं कि आप अलग-अलग समझ लें। दौरे इंतशार का जो पहला जो है, तकरीबन 300 बरस रूमी हुक्मरान थे, वो यहूदियों के भी दुश्मन थे और ईसाइयों के भी दुश्मन थे। ईसाई और यहूदी एक दूसरे के भी दुश्मन थे, लेकिन रूमी समझते थे कि ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। रूमियों के नजदीक ईसाई भी यहूदियों ही का एक फिरका थे, कोई अलग मजहब तो था ही नहीं। लिहाजा रूमी जो है, रोमन्स, वो इन दोनों को सताते थे, मारते थे, और ये आपस में लड़ते थे। यहूदी ईसाइयों को मारते थे, ईसाई यहूदियों को मारते थे। ये है 300 बरस तक की तारीख। सन 300 ईस्वी में क्या हुआ, एक मौजूदा हो गया। बहुत अजीम एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, कुस्तुंतीन आजम, रोमन एम्परर्स में से बहुत बड़ा एम्परर, वो ईसाई हो गए। अब तो मामला बिल्कुल तलपट हो गया, पूरी सल्तनत ईसाई हो गई। अब ईसाइयों के ऐश हो गए और यहूदियों पे मार पड़नी शुरू हुई। अब ईसाइयों का आप खुद सोचिए कि जिन्हें वो खुदा बना बैठे हैं, खुदा का बेटा करार दे रहे हैं, उनके कातिल कौन? यहूदी बदमाश। लिहाजा उनकी वो पिटाई शुरू हुई है यूरोप में, पूरी रोमन एम्पायर में। इन्हें जलील किया गया, शहरों में आमद बंद, अलग रहो, घेटोस के अंदर रहो। यहूदी का नाम जो है वो गाली बन गया, जैसे आज भी यहूदी गाली कहते हैं, जैसे खिंजीर का लफ्ज़। आप वो भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन आपको मालूम है कोई उसका जबान पर नाम नहीं लाना चाहता खिंजीर का, सूअर का है तो मखलूक, वो भी एक हैवान है। ऐसे ही है यहूदी, यहूदी गाली, जीव। लिहाजा एक तरफ तो इन दोनों के दरमियान दुश्मनी, जिसको कुरान कहता है वअग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा, हमने इनके माबैन दुश्मनी जो है पैदा कर दी। और जब ये पूरी सल्तनत ईसाई हो गई तो काफिया तंग हो गया यहूदियों का। अब आइए 571 ईस्वी, यानी जबकि डायस्पोरा को कितना अरसा हो चुका था? 500 बरस। सन 70 से शुरू हुआ डायस्पोरा, जब टाइटस ने गिराया है हैकल को और निकाल बाहर किया इन्हें फिलिस्तीन से, भाग जाओ, यहां एक यहूदी भी नहीं रहेगा, फिलिस्तीन से निकाल दिए। उसके पूरे 500 बरस बाद सन 571 ईस्वी में हुजूर की पैदाइश हुई, विलादत बासआदत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 610 में आप पर वही का आगाज हुआ। लेकिन हुजूर के साथ इनका मामला क्या रहा? अव्वल तो जबकि हुजूर अभी मक्के ही में थे, यहूदियों ने रेशा दवानियां शुरू कर दी हुजूर के खिलाफ। कुरैश मक्का को सिखाते थे, पढ़ाते थे, इनसे ये पूछो, इनसे ये पूछो, ये इस तरह तंग करो, इनसे ये इम्तिहान लो, ये आपके इल्म में। सूरह बनी इसराइल में, सूरह कहफ में वो सवालात, इम्तिहानी सवाल आता है, ज़ुल्करनैन कौन था, असहाबे कहफ कौन थे, तुम रसूल बने फिरते हो तो बताओ, और ये रूह की हकीकत क्या बताओ। ये सारी रेशा दवानियां कर रहे थे बैठे हुए, अभी वहीं पर हुजूर अभी पहुंचे भी नहीं। हिजरत फरमाकर हुजूर तशरीफ ले आए तो हुजूर ने, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, यानी स्टेट्समैनशिप का मास्टर स्ट्रोक, आपने मदीने में आते यहूदियों के साथ पैक्ट कर दिया, जॉइंट डिफेंस पैक्ट ऑफ मदीना, कि अगर मक्के वाले हम पर हमला करेंगे तो हम मिलजुल कर एक कौम की हैसियत से मुकाबला करेंगे। यह भी साके मदीना कहलाता है, जिसके बहुत गलत मानी पहनाए जा रहे हैं आजकल। बारह मैं मौजूद मेरा चूंकि ये नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, हर मर्तबा ये खयानत के मुर्तकिब हुए, उनमें जो अहद किए थे उनसे फिरे, अंदर ही अंदर साजिश, रेशा दवानी, हुजूर की बदतरीन दुश्मनी।
سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منهم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بدیاں آتی رہیں گی. اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے. قریش کو دعوت دیتے آؤ 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 ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے مرد نہیں رہے تھے. یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے. من ورائے جدو، فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے. بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کلما عاقلوا نارا للحرب اطفاها اللہ. اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں؟ یہ ساری اصل شرارت نہیں. اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی. غزوہ بدر کی فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینے سے، غزوہ احد کی فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ رہا. دشمن رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین. مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہود. حضور کے بعد کیا ہوا آپ یہ نوٹ کیجئے. یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے. بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا. فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں. محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے. وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا دور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے. نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی، بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادگی. عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبد العزیز. اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے. انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا. وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جاتا ہے. اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی. انہیں ہاتھ جوڑ دیا حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے، نکیل پکڑ کر تم بیٹھے ہو اوپر براج مانو. حضرت عمر فرمایا دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری، بیٹھ. اس حال میں پہنچے. اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں. عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے، یہ آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما دیں تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے. آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں. اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے. اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں. خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو. لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا. یہ احسان عظیم حضرت عمر کا. اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی. حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو. لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹنگ پلیسز
دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں. یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا. پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی. فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے. اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت. یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا ٹھوکا. وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا. ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں. اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو. کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی. پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا. اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہے. ابھی مصر میں یہ ہو رہا ہے، ابھی شام میں یہ ہو رہا ہے، ابھی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں. اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے. اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے، وہ فوراً قبول کرتا ہے. کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار. بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا. حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باغی خانہ جنگی ہوئی. امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے. یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو. اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے جو آگ کو بڑھتا ہے. یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی. اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا. طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر. اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں تھے. لہٰذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، بہت پٹائی ہوئی. میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی تو چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی. وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد شروع ہو گئی تھی. اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت جالیاتی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی. طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا. ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی. ان کے بڑے بڑے علماء جو اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھینکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا. وہ ڈائسپورا جو 1770 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا. ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے. لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیچھے چھڑا کھوپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا. جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء. ہوتا کیا تھا؟ ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، لرناکا، قرطبہ، تولیتلا. اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں. 3 ہی ملک قریب قریب پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو دور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے. جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے، وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی، فوج کا راج تھا دنیا میں اس وقت. یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے، لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی، اصل قوت فوج کے ہاتھ میں تھی. اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ثابت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں. پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے, جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کہا ساتھ کہ پوپ کس بلا کا نام ہے, یہ بھی انسان ہے. بات تو ٹھیک تھی نا. اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے, ڈیوائن بک, ریویلڈ اسکرپچر. لہذا اور یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے. کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں. ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف. اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی. اصل قوم تو یہ ہے, وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی؟ موسیٰ کی امتی یہ ہے, تورات موسیٰ کو دی گئی, ابراہیم کی نسل یہ ہے. لہذا وہ جو دشمنی تھی, جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش, اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا ہے. اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس, صفحہ 108. وہ لکھتا ہے دی کرسچنز retaining the Judaic belief in a special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuted religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی. ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی, اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تعلیمات, کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے یہ محرف تھی. اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں, جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وقت ختم ہو گئی تھی. اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے. اب اس میں ان کے اپنے خیالات, اپنے امانی, اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی. لہذا آپ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے. اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت اندازی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے. سنیے, پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18. اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو, اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو, لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے, کسی ریویل بک کا؟ اور سنیے, یہ ہے استثناء ڈیوٹرانومی باب 20 آیت 16-18. پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا, جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دینا. مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, سب. یہ کتاب مقدس ہے. اور سنیے, سموئیل باب 27 آیت نمبر 9. اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا. نمبر 4, ان سب آباد شہروں کو ماں, عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا. کتاب استثناء باب 3 آیت 6. یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرنڈ رسل. کرسچینٹی میں آ کر یہ تین چیزیں شامل ہو گئی. ایک تو یہ باربیرین, یہ تعلیم جو ہے, اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم, یہ کتاب مقدس کی تعلیم. نمبر 2, رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی, وہ عیسائیت کے اندر آ گئی. اس لیے پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی, اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی. اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا. ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون. اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خونخوار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی. اور اس کا مظہر عدم کیا تھا؟ نوٹ کیجیے, صلیبی جنگیں. ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجیے گا. فرسٹ ملینیم ختم ہوا, سیکنڈ شروع ہوا. ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا, تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی. لاکھوں مسلمان قتل کیے. صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں
کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہتی، جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے، آبادیاں کی آبادیاں ختم. اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے گئے. یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے. سوچیے تو صحیح، اربن ثانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر، شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں، انفیڈلز، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد. مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں. وہ آگ لگائی ہے، 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ لوگ پہنچ گئے.